اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جنگ احد میں حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ طلحہ پہلوان کے ساتھ ہوا۔ طلحہ پہلوان جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جنگ احد کے میدان میں آیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے طلحہ کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا تھا، یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور اس مقابلے کے دوران حضرت امام علیہ السلام اور طلحہ کے درمیان میں کیا کیا گفتگو ہوئی تھی، اس کا بھی مکمل ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ احد مدینہ کے قریب پہاڑ کی دامن میں واقع جگہ کا نام ہے، اور جنگ احد اسی جگہ واقع ہوئی تھی۔ ابو سفیان جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھاری بھرکم لشکر لے کر آیا اور مدینہ کے قریب احد کے مقام پر صرف آرائی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مختصر لشکر لے کر مقابلے کے لیے تشریف لائی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 افراد کو پہاڑ کے درمیان میں کھڑا کر دیا اور فرمایا، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے درا خالی نہیں کرنا۔ پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابی العدری کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص کا تعلق قریش کے ضلع قبیلہ عبدالدار سے تھا۔ وہ مقابلے پر آیا۔ اس نے آواز دے کر کہا، اے صحابہ محمد، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہم دوزخی بنتے ہیں اور تم غازی اور مجاہد کہلاتے ہو، اور اگر تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو تم شہید کہلاتے ہو۔ اب جس سے غازی یا شہید بننے کا شوق ہو تو میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت امام علیہ السلام اس مقابلے پر روانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ رجس پڑھا، اے طلحہ، جیسا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس گھوڑے ہیں جبکہ ہم حملہ کرتے ہیں، اب اپنے مقام پر رکے رہو اور دیکھو کہ ہم میں سے کون قتل ہوتا ہے اور تمہاری گفتگو کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یقیناً ایک دلیر شیر تیرے سامنے آ چکا ہے، اور وہ ایسی تلوار لے کر آیا ہے جو کہ گنت نہیں ہے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مددگار ہے۔ طلحہ نے کہا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ طلحہ نے کہا، ایک عزم میں جان گیا، تیرے علاوہ میرے خلاف کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر طلحہ نے حضرت امام علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈھال سے ناکام بنا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے رانوں پر وار کیا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ وہ پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کا پرچم بھی گر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کی رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے کہا، یا علی، آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اسے اسی ضرب ماری ہے جس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد کفار کے پرچم کو سعید بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ پرچم پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اس سے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حارث بن ابی طلحہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اس سے بھی حضرت امام علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ پھر عزیز بن عثمان نے وہ پرچم اٹھایا، اسد اللہ نے اس سے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جمیلہ ظہیر نے اس پرچم کو اٹھایا، اس سے بھی شیر خدا نے قتل کر دیا اور پرچم زمین پر گر گیا۔ پھر بنی عبدار کی 9ویں شخص ارطاد بن شرجیل نے پرچم اٹھایا، اس سے بھی حضرت امام علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد غلام سواب نے پرچم اٹھایا، حضرت امام علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پرچم زمین بوس ہوا۔ جب مشرکین کے پرچم برادر یکے بعد دیگر قتل ہوئے تو ان کے پاؤں اکھڑنے لگے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مالک نعمت پر ٹوٹ پڑے۔ درہ کے نگہبانوں کی اکثریت نے درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے دور جا کر اپنے لشکر کو اسٹے نو منتظم کیا اور لمبا چکر کاٹ کر درہ سے داخل ہوا۔ وہاں پر جو چند نگہبان موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر پوری قوت سے حملہ آور ہوئے۔ مسلمان اس اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان صحابہ شہید ہوئے، باقی افراد نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ جانسار میدان میں ڈٹے رہے۔ اس جنگ میں حضرت امام علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام علیہ السلام کو 90 زخم لگے تھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔